کس کو؟ نام بولو نا صحابی کا. ابو ذر، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے، ان کا مذہب یہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا کھائے تو دوسرے وقت کا کھانا رکھنا حرام ہے. ان کا مذہب یہ ہے. اس لیے تنہائی میں چلے گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کی نہیں جمتی تھی. حضرت عثمان مالدار تھے، لوٹاتے تھے. حضرت ابو ذر کہتے تھے تو اسراف کرتا ہے، تو نہیں جمی ان کی. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ ان بیٹھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے، یا پھر نام لے کر کہا تھا یا بغیر نام کے، کہ ان بیٹھنے والوں میں ایک ایسا ہے جو تنہائی میں ویرانوں میں جا کر مرے گا، جس کے جنازے پڑھنے میں نیک لوگ آئیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مقام ربدہ میں ان کا انتقال ہوا، بے کسی کی حالت میں. ابو ذر کا نام کیا تھا؟ جندب ابن جنادہ. کیا نام تھا؟ جندب ابن جنادہ. ابو ذر، ذرہ سمجھتا نا؟ ذرہ، ذرن، عربی میں ذرن کس کو کہتے؟ وہ اس میں ہول ہوتا ہے پترے میں، تو اس سے جو روشنی آتی، ان روشنیوں میں باریک باریک ذرات اڑتے، اس کو کیا کہتے؟ ذرن عربی میں. تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنایا تھا کہ اپنی کنیت ابو ذر رکھے تھے کہ میں وہ ذرے کا باپ، ابھی بولتے نا کنجوسوں کا باپ دکھ رہا ہے. کیا بولتے؟ کنجوسوں کا باپ نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان سے بھیانک کنجوس. تو ایسے ذرے کا باپ، مطلب میری اوقات اتنی نہیں ہے کہ میں ذرے سے زیادہ حقیر ہوں. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، جبریل امین کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ، جندب ابن جنادہ کو سلام عرض کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہچانتے ہو اسے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا جندب ابن جنادہ دنیا میں اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمانوں میں مشہور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا لی صغری نفسہ، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی وجہ سے. اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی وجہ سے. دنیا میں اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آج جبریل کہہ رہے ان کو یہ کیجیے، عرض کیجیے. تو ان کا مذہب کیا ہے؟ حیات الصحابہ میں ایک وقت کا کھانا کھائے تو ان کو کہہ رہے اللہ کے نبی یا آبا، یعنی حضور کو ان کی طبیعت کا پتہ ہے. یہ کچھ رکھنے والے صحابی نہیں ہیں. مال، دوسرے دن کا مال جمع کرنا ان کے لیے حرام تھا. آج اگر رہے ہوتے تو بینکوں کو آگ لگا دیے ہوتے تھے. دوسرے دن کا مال رکھنا ان کے لیے ممنوع، ان کے یہاں ممنوع تھا. ان کو کہہ رہے یا ابا ذر اذا طبخت فعلق الماء فی المرق، کہ جب تو سالن بنائے نا تو سالن میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال لیا کر. کیوں؟ فلیکرم جارہ، تاکہ تو اپنے پڑوسی کا اس سے اکرام کر سکے. اب ہم ابو ذر سے زیادہ گئے گزرے، یہ ہے کہ اتنے زیادہ کمتر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمتر ہے. آج کا فقیر بھی 8 دن کا کھانا رکھتا ہے اپنے ساتھ. اور یہ فریجوں نے تو سب کے حقوق دبا دیے. جیسے جیسے فریج آتا گیا، ایک اینگل سے دیکھا جائے تو اچھا ہے، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو برا ہے. اس ایک اینگل کیا ہے بھئی، ٹھنڈا پانی پینے کے اعتبار سے اگر رکھا جائے تو ٹھنڈا پانی پینا مسنون ہے، اس لیے ہم رکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ اپنے پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہے، اس کے باوجود ہم گھر میں اس لیے رکھتے ہیں اس کو کل کھائیں گے، تو یہ بری چیز ہے. تو یہ پڑوسیوں کے حقوق یعنی بتانے کا، یہ نہیں ہے بتانے کا اب یہ ہوگا تو اب تم جا کے سارا ختم مت کرو، جھگڑے مت پھینک یہاں سے، وہ پھینک، نکال، بانٹ، طے کر. جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. یہ نہیں اہتمام. اللہ کے نبی نے پڑوس
پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی کتنا اہتمام کیا. اتنا نہیں کر سکتے تو گالی گلوج نہ کیا کرے. اتنا نہیں کر سکتے اپنے گھر کا کچرا ان کے گھر کے سامنے نہ ڈالے. اتنا نہیں کر سکتے ان کے اپنے پڑوس کا آلہ اپنے سے مطمئن رہے کہ یہ آدمی میرے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے, اسے اتنا اہتمام ملو. ورنہ بعض مرتبہ مستورات میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کیا کہ شوہر کہتے ہیں جھاگ کے کیا دیکھ رہی ہو بازو والے کو, وہ کہتا ہے ارے تو کیا جھاگ رہا, وہ کہہ رہا ہے کیا پڑوس میں جھاگ. اعتماد یہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے قریبی رشتہ دار اور دور قریبی پڑوس والا اور دور پر والصاحب بالجنب اور پہلو کا ساتھی, مراد اس سے رفیق سفر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی کی خوب تعریف کی گئی, اور پھپھا بہت اچھے, پھپھا بہت اچھے, پھپھا بہت اچھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو پھر کون سے اینگل سے کہہ رہا ہے کہ پھپھا بہت اچھے؟ وہ تو سفر میں سمجھ میں آئے گا, اور سفر میں رہنے کا سب سے اچھا موقع چلہ لگا دو. کسی کے اخلاق دیکھنا ہے اس کے ساتھ چلہ لگا دو, سمجھ میں آ جاتا ہے سفر میں. کیونکہ طبیعتیں مختلف رہتی ہے نا ہر آدمی کی. اپنی طبیعت پہ صبر کرتا ہے یا لوگوں کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالتا ہے, وہ سفر میں سمجھ میں آتا ہے. اس لیے فرمایا والصاحب بالجنب, پہلو کا ساتھی, مطلب مسافر ساتھ میں اگر سفر کر رہے ہیں تو ساتھ والے کا بھی حق ادا کرو. ایک ساتھ سفر کر رہے, ایک آدمی شوگر کا مریض, ایک آدمی پائیں, کیا گھڑی گھڑی مکنا لگایا رے, گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو, یہ حق دبا رہا ہے اپنے پڑوس والے کا. ارے اس کا وہ حق ہے. ایک آدمی بھوک لگتی نہیں اسے, اور دوسرے آدمی کو بار بار بھوک لگ, تو سفر میں اسے روک کر کھلانا پڑے گا, یہ حق ہے. والصاحب بالجنب میں یہ بھی حق ہے کہ اپنے ساتھی کو بہتر سیٹ دے, اچھی سیٹ اپنے ساتھی کو دے, اور جو کنجس ہو جائے اور تنگی والی سیٹ اب ہم استعمال کریں, یہ بھی حق ہے پڑوس مسافر کا. دونوں اگر اس طرح کے معاملہ کرنے والے ہو نا تو سفر بڑا اچھا کٹتا ہے. اور اگر دونوں اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھ کر چلے گئے تو پھر دونوں کے سفر میں تو میں بھی یہ وہ سب چلتا ہے, اٹھا پٹک کرتے بعض مرتبہ جماعتوں میں. یہاں جب بیرون کی جماعتیں آتی تھی تو کیورئی سے ایک مرتبہ بیرون کی جماعت تھی عربوں کی, خوب تو میں چل رہی. وہ امیر بڑا ہوشیار تھا انڈیا, وہ منجلے گاؤں کا اس کو رخ ملا تو اس نے کیورئی سے وہ جماعت لیتے ہوئے بیچ میں ہے نا یہ وشاکھاپٹنم ہائی وے, تو ایک جگہ پوری بس روک دیا, سب کو اتار دیا اس نے کھیت میں, اور سب کو کہا آپ جھگڑے کرو مسجد میں جھگڑے مت کرنا. تو سب خون خون ہو گئے, اتنے جھگڑے کرے ہو, کسی کی ناک پھوٹی, کسی کے منہ سے یہ گیا, خون جا رہا یہ جا رہا. جب وہ ٹھنڈے ہو گئے, دل بھر گیا, سب ہو گیا, اور وہ امیر گاڑی میں بیٹھا ہوا اس کو کرنے جا رہا ہے کہ بھائی یہاں کرو کتنا کرنا ہے وہاں مت کرو. سب ٹھنڈے ہو گئے. ہو بعد میں 10 دن میں ان کے یہ ہوا تھا, پھر بعد کا پورا مہینہ ان کے اطمینان سے گزر, کیونکہ مار دیے نا ایک دوسرے کو. تو سفر میں سمجھ میں آتا ہے ساتھ رہنے والا. اس لیے جو آدمی سفر میں جو خدمت کرنے والا جس کا مزاج رہتا ہے نا وہ سفر میں بہت کامیاب رہتا ہے, اور جس کا مزاج مخدومانہ رہتا ہے, کوئی میری خدمت کرے, وہ سفر میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اس کی نہیں جمے گی. مخدوم بننے کے لیے پہلے دوسروں کی خدمت کرنا پڑتی ہے, تب جا کے اللہ مخدوم بناتا ہے, کوئی دوسرے خدمت کرے گی.
اس کو کہتے ہیں لے بولا ٹوپی دو. اور جماعت میں اجتماعیت کب آتی ہے پتہ ہے؟ اگر کوئی کپڑے دھو رہا ہے اور کوئی ساتھی وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ یہ کہ بتاؤ تمہاری ٹوپی وغیرہ کوئی دھونا ہے؟ میں دھو دیتا ہوں. یہاں سے اجتماعیت شروع ہوتی ہے. بیٹھے ہوئے ایک گلاس پانی لا والا تو گھر کا بڑا رہتا ہے, اس نے کبھی ماں باپ کو نہیں پلایا ہوا رہتا, اور یہ بیٹھے بیٹھے بولتا پانی لا. یہ یہاں سے ٹوٹنا شروع ہوتا. ہاں کوئی پانی پی رہا ہے اور وہ سب سے کہتے کوئی پانی پینے والا ہے میں اس کو پانی لے جا کر یہ تو کوئی پی رہا ہے. یہاں سے اجتماعیت شروع ہوتی ہے. تو سفر میں جس کا مزاج خدمت والا ہو نا تو وہ سب کے ساتھ کامیاب اس کا سفر رہتا. اس کے اخلاق اس لیے سفر میں ساتھی بھی چن کر لیا کرے. اور خصوصاً یہ جو اغدو حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی, یا معاذ اغدو قوما غیر قومک, کہ جب بھی تو اللہ کے راستے میں نکل تو اپنی قوم کے علاوہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل. اس پر مولانا صاحب فرماتے کیا کہ نئے نئے ساتھیوں کو لے کر چلنے پر اپنی اصلاح ہوتی ہے. معاذ سے کہا تھا اللہ کے نبی نے جب تو جا تو اپنے قوم کے علاوہ, کیونکہ قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا ہے تو سب خدمت کرے گا تو اس کی اصلاح ہوگی کہ اس کا نفس اور موٹا ہو جائے گا. لیکن ایسے آدمی کو لے کر گئے جو اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتا تو وہ آدھا ٹکلا کر کے لاتا, کم از کم ایک تو بال سفید کرا کے لائے گا. اس لیے فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, پڑھو اپنے بغل کا ساتھی, مراد رفیق سفر کا بھی حق ادا کرو, اس میں بھی کوتاہی نہ کرو. ساتھ میں ہے سیٹ انہیں اچھی دو, ان کی ضروریات کا خیال رکھو, انہیں پانی پینا ہے نہیں پینا ہے, کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور مسافر کا بھی حق ادا کرو, اور اپنے پاس رہنے والے مملوکوں کا بھی حق ادا کرو. ابن السبیل سے مراد مسافر, یہاں مفسرین نے مراد لیا ہے مہمان. کوئی مسافر تمہارے پاس آ جائے, کہاں ہے پپا, تم کہاں ہے, بھیڑ میں, ہاں یہ تو امبڑ میں ہے, یہ حق نہیں ہے. ابن السبیل آنے والے مہمان, ابن السبیل اصل میں عربی میں کہتے ہیں راستے کے بیٹے کو. ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا. مسافر کو عربی میں راستے کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ راستے پر چلتا رہتا ہے, مناسبت کی وجہ سے ابن کا لفظ لایا جاتا ابن السبیل. تو اگر کوئی مہمان آ جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر ایمان رکھے, یوم آخرت پر ایمان رکھے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. والضیافۃ ثلاثۃ ایام, پہلے دن خاطر اور مدارات اچھی کرے, دوسرے 2 دن جتنی استعداد ہے اس کے مطابق کرے. پھر بھی اگر کوئی مہمان رک جائے فما بعد ذلک صدقۃ, چوتھے دن بھی اگر وہ زبردستی رک گیا اور میزبان اسے کھلا رہا ہے تو وہ صدقہ کھا رہا ہے. اس لیے مہمان کا اکرام کتنے دن تک ہے؟ 4 دن 8 دن, بعض مرتبہ کوئی 8-10 دن بھی رکتا ہے اپنے تعلقات کی وجہ سے, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے, اشکال نہیں ہے. 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے بھی رک سکتے. کسی کا کوئی کاروبار ہے, کسی کی کوئی ضرورت ہے, کسی کے کوئی تعلقات ہے, ایک آدمی سالوں گنتی کے بعد کسی کا مہمان بن رہا ہے تو 4 دن 8 دن میں. لیکن حق جو ہے میزبان کی ذمہ داری جس کو کہتے ہیں وہ 3 دن کی ہے. چوتھے دن اگر وہ کھلائے گا نہیں پلائے گا نہیں تو اس کی شریعت میں پکڑ نہیں ہوگی. لیکن مہمان
مہمان بھی اگر ہم بنے نا ذرا سوچ سمجھ کے بننا، وہ سچویشن کو دیکھ کے بننا، ورنہ وہ لطیفہ ہے نا، وہ جا رہی نہیں تو میاں بیوی نے مشورہ کیا ہم کیا کریں گے، جھگڑے کریں گے، وہ خود بھاگ جائے گا، وہ جھگڑے کرنے لگے، وہ باہر آ گیا، میں جا رہا کر کے، وہ بعد میں خوش ہو گئے، ہمارا کیسا مذاق تھا، تو مہمان نے دروازہ کھولا، میں بھی مذاق کر رہا تھا، میں گیا نہیں، تو ایسے بھی نہیں کہ وہ میزبان اکتا جائے، میزبان اکتا جائے، ہاں اگر اکتاہٹ ہم دیکھیں، اس لیے مہمان کا حق ادا کرو، اسی لیے ہے کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اڑوس پڑوس میں، مسافر ہے وہ، پہلے زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا، کوئی بھی مسافر ہے اس کے لیے اکرام کرتے تھے، ایک ایک اونٹ ذبح کا، اس سے پہلے آئی بات، ایک ایک اونٹ ذبح کر دیتے تھے، اور ہم 100 کلو گوشت مومن پورے میں ڈھونڈ کے لاتے، تو استعداد ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، جو ہے ماں حضر پیش کر دو، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کر دے، لیکن مہمان کے اکرام میں جتنا بھی اپنے بارے دال کیوں نہ ہو لیکن اکرام سے کھلاؤ، صحابہ اکرام کتنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کتنے وفود آتے تھے، کون لے کر جائے گا، کون لے کر، ایک رات ایک صحابی آئے، کوئی لے کر نہیں جا رہا تھا، کہا جاؤ پوچھ کر آؤ، وہ پوچھ کر آئے تو کہنے لگے گھر میں کچھ ہے، بیوی نے کہا صرف بچوں کے لیے، سنے نا واقعہ بار بار، صرف بچوں کے لیے، تو کیا فرمایا اس صحابی نے کہ بچوں کو پہلا بھسلا کر سلا دینا، چراغ کے بہانے چراغ کو گل کر دینا، ہم بھی منہ چلائیں گے، ہم بھی منہ چلائیں، اسے ایسا لگے گا ہم بھی کھا رہے، تاکہ ہمارے مہمان کا پیٹ بھر جائے، رات میں یہ واقعہ ہوا، صبح میں فجر کی نماز میں یہ صحابہ بعد میں آئے، پہلے جبرائیل نے قرآن اتارا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے نبی جی آپ کے پاس صحابہ ایسے جو خود بھوکے رہتے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے، ان کے بچے بھی بھوکے، بیوی بھی، اور خود اس نے بھی بھوک کی حالت میں پوری رات گزار دی، صرف ایک مہمان کے خاطر، جب صحابہ کرام تشریف لائے فجر کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا آج رات کس نے صدقہ دیا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے تو نہیں دیا، وہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں، تو کہا کس نے مہمان کا اکرام کیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فعلت عاجبا او زہیگا، جب رات میں تو چراغ جلانے کے بہانے گم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، چراغ جلانے کے بجائے گل کر رہا تھا، حضور نے فرمایا عجیبا او زہیگا، دو الفاظ ہیں، یا تو اللہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے یا اللہ تجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے، مولانا ذوالفقار صاحب نے بھی واقعہ لکھا ہے نا، نقش بندی دامن برکاتہم نے، ایک عورت خوب غصہ کرتی تھی آنے والے مہمانوں پر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہمان گھر میں آیا، شوہر کو اس نے ایسے باتیں سنائی کہ مہمان چلا گیا، جب یہ کچن روم میں آئے تو ایک سفید پوش آدمی نظر آیا، اس کے برتن سے آٹا نکال رہا تھا، وہ کہنے لگی تو کون ہے، چور کا چور نہیں ہے، اللہ نے اس مہمان کا رزق تیرے یہاں پر لکھا تھا، ہم نے وہ مہمان کا رزق کسی اور کے یہاں ہے، وہ تیرے یہاں سے لے جا کے اسے وہاں کھلا رہا ہو، تو مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس لیے اس کے حقوق کو ادا کرے مہمانوں کے، عربوں میں اس کا بڑا رواج تھا، جو ہوتا سامنے پیش کر دیتے، جو ہوتا سامنے پیش، انجان لوگ کیوں نہ ہو،
کا وقت آ گیا تو وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے. ایک نے اکرام کر دیا. اکرام میں کیا کیا کہ اونٹ ذبح کر دیا. جان نہ پہچان تو میرا، یہ غیروں نے لایا ہے. جان نہ پہچان تو میرا مہمان، یہ جملہ غیروں کا ہے. ورنہ ہمارے یہاں جان نہ پہچان پھر بھی تو میرا مہمان، یہ ہمارے یہاں اسلام میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ غالباً زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے، جاتے جاتے اس کے بچے کے ہاتھ میں دینار کی ایک تھیلی تھما دی. دیتے ہیں نا لوگ کھانے کے لیے، آپ نے بلائے کوئی کھانا وغیرہ کھا لیا تو بچے وغیرہ نظر آئے تو 100 روپے 50 روپے 10 روپے بچوں کے ہاتھ میں رکھتے. اس نے رکھ دی. وہ عورت منع کر رہی ہے کہ ہم نے، پھر بھی انہوں نے رکھے. زبردستی چلے گئے. شام میں شوہر آیا، کہنے لگے کہاں سے؟ کہا مہمان آیا تھا، ہم نے اس کے لیے ایک جانور ذبح کیا، اس نے کھایا اور یہ ہدیے میں. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے کو ساتھ لے کر گیا. جب وہ ملے، یا تو زین العابدین کا واقعہ ہے ابن عباس کا، ملے تو کہنے لگے یہ واپس لے لو. ہاں کیوں؟ یار میں نے ہدیہ دیا. کہا نہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں دیا، کھانے کے بعد کیوں دیا؟ وہ کہنے لگے بھئی اکراماً ہم نے دیا. وہ کہنے لگے ہم مہمانوں سے عوض نہیں لیا کرتے، تھیلی لے ورنہ سینے میں خنجر گھونپ دوں گا. میں گھبرا کے لے لیے تھے. اپنے یہاں چھلا کیوں رکھتے معلوم نا؟ وہ جتنے بنائے ہوا رہتا نا کھانا، اتنے پورے پیسے جمع ہو جاتے اس میں. پھر دیکھتے کون سا جوڑا دی، کون نے کیا دیا، کون نے کیا دیا. وہ نیت ہے اس کی رہتی. یہ روزہ خلایا جو کرتے نا، روزہ خلائی جس کی دعوت کھانا بھی منع ہے، تو یہ روزہ خلائی میں بھی یہ ہوتا، پوچھتے ہو انہوں نے کتنے پیسے دیے، انہوں نے کتنے پیسے دیے، انہوں نے کتنے پیسے دیے. تو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز وصول نہ کی جائے. ہاں پھر اس میں حد سے زیادہ یہ بھی نہیں ہونا، کیونکہ مہمان کی بھی ذمہ داری ہے وہ کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر جائے، ورنہ 3 دن کھا رہا اور پوچھ پاچھ کے نکل جا رہا. میزبان کا بھی حق ہے، اس کے لیے بھی کچھ سہولتیں مہیا کرے، کچھ ہدیہ وغیرہ دے کر جائے. آ رہا ہے گھر بھی، یہاں سے آپ کہیں جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کوئی چیز لے کر جاؤ ان کے بچوں کے لیے. ان کے استعداد اگر ہے تو قرض بازاری کر کے نہیں. استعداد ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں رشتے دار میں، کل لے جاؤ، گوشت لے جاؤ، پھل لے جاؤ، کوئی کھیلنے کی چیز لے جاؤ. اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھو کتنا خوش ہو گئے. اور وما ملکت ایمانکم، اپنے مملوک، اب تو ہمارے زمانے میں غلام کی تو بات ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ کب پیدا کرے غلام بادیوں کا زمانہ، لیکن ابھی اس وقت فی الحال نہیں ہے. تو اس میں وما ملکت ایمانکم میں نوکر چاکر بھی آتے کہ اپنے نوکر چاکروں کا حق بھی دو. اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وَأَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن تَجُفَّ عِرْقُهُ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دیا کرو. بعض کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے 1-2 مہینے کی روک کر رکھتے، کیوں کہ اپنے انڈر میں رہے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی مزدوری روکنا اپنے مال میں حرام ملاوٹ کرنا ہے. اپنے پاس جو نوکر چاکر ہے ان کو ان کا حق دو. کچھ لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ نوکر وغیرہ، تو اس کو واقعی میں نوکر سمجھتے ہو، اس کی برائی، اس کی مذاق، اس کی ارے جو اپنی اولاد کو حق دیتے ویسے اس سے بھی بات کیا کرو. بڑی عمر کے ہیں تو جو باپ کو حق دیتے اسے دیا کرو. زندگی بھر وہ نوکری تمہارے پاس کرے گا، اے تیری ایسا، اے تیری ویسا، اے تیرے یہ. عموماً ہمارے یہاں چونکہ پوری دکانیں ہیں نا، سب نوکرا وغیرہ ہے، وہاں کس کے پاس 5 نوکر 10 نوکر دیکھتے. اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤ، ایک ماہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. مفتی صاحب بولے اپنے آقا کو یعنی مالک کو تو گالی دینا کیسا ہے؟ گناہ ہے.
تو کہا جب ہم کو گالی دینا ہوتی نا، اس کو دھیان سے سنو، ہم کو گالی دینا ہوتی نا تو ہم کیا دکان والے کو سیٹ بولتے ہیں، وہ سیٹ دیکھو نا کیا بول رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے یہ سیٹ بول کے گالی دینا. نوکر ہے وہ ورکر، یہ جو خوش ہوتا نا آدمی سیٹ بول رہے میرے کو، اگر اس کی نیت گالی دینا رہے، کیونکہ بول نہیں سکتا نا سیٹ، اس کو تو بولے گا تیرا ایسا تیرا بھاگ یہاں سے اٹھ یہاں سے ٹائم مت کر. تو وہ کہنے لگا ہم جب بھڑاس نکالتے ہیں تو اس کو سیٹ بولتے، بولے او سیٹ یہ کتنے کا ہے، تو وہ ہماری نیت یعنی ماں بہن کی گالی دینا ہوتی ہے اسے. دیکھو بول تو نہیں سکتا نا، کچھ 19-20 بات کرے گا تو بھگا دے گا، اس کو رکنا بھی ہے، دل کی بھڑاس بھی نکالنا ہے، تو سیٹ بول دیتا ہوں. انہیں خوش، انہیں بھی خوش. سیٹ بول کر گالی کی نہیں ہے، کہا وہ منع ہے، تو کہا یار اس سے تھوڑا دل ٹھنڈا ہو جاتا، بولے اس کو سیٹ بولے. تو وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر کا، حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا نا، فضائل رمضان والے باب میں، رمضان میں اپنے نوکر چاکروں کو بھی تھوڑا بوجھ کو ہلکا کیا کرو، کیونکہ اس کے حقوق ہیں. نوکر کا الگ حق ہے، نوکر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ امانت داری سے پیش آئے، صداقت سے پیش آئے، اور مالک کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نوکر کا برابر خیال رکھے. اور یہ حقوق کو کون لوگ ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی توحید کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو، بیوی کے ساتھ بیجا رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک، مہمانوں کے ساتھ بے اکرامی، نوکر چاکروں کے ساتھ بڑائی کی باتیں، یہ کون لوگ کرتے اس کو بتایا اللہ نے آگے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تکبر کرنے والے کر دے، فخر کرنے والے کر دے، لیکن اپنی نفرت کا اظہار کیا. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے، جن میں دو خاصیتیں آ جاتی ہیں، وہ اوپر کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. فخر کرنے والے اور تکبر، یہ اوپر کے حقوق ان سے ادا نہیں ہوتے. ماں باپ نے کچھ کہہ دیا تو تکبر، اگر اولاد میں تکبر ہے تو وہ کچھ کرے گا. توحید آج ہی حیات الصحابہ کے سبق میں آیا، عالمیت میں. کل حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ایک دم سے نظر پڑ گئی. ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، نئے نئے مسلمان حضرت علی ہوئے تھے. نگاہ پڑی تو کہنے لگے ماذا تصنعان، تم دونوں کیا کر رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم بھی کرو اللہ کی عبادت. تو ابو طالب نے کہا تم جو کر رہے ہو نا بڑا اچھا کام ہے، لیکن لا تعلونی استی. کیا کہا؟ لا تعلونی استی. استن کمر کو کہتے عربی میں. کیا کہنے لگے؟ چونکہ سجدے کی حالت میں دیکھا تھا نا انہوں نے، کہنے لگے ٹھیک ہے تم جو کر رہے بڑا اچھا کر رہے، لیکن کبھی بھی مجھے سر کے اوپر کمر لے جانے کی دعوت مت دینا. سجدے میں سر نیچے ہوتا ہے نا اور کمر وہ. کہنے لگے لا تعلونی استی، کبھی بھی مجھے سر نیچے کر کے سر کے اوپر کمر لے جانے کی دعوت مت دینا. یہ تکبر، توحید نہیں ہوئی. اسی طرح جو یتیم ہے، یتیموں کا حق دبا دیں گے متکبر لوگ. کون ہے یتیم ہے؟ سرک یہاں سے، بیچارہ فقیر ہے، ہٹا دیتے. اور فخر یا باتیں کرنے والے، شیخی باز،
باس، خون کم دوران زیادہ، بڑے ڈبے میں ایک چھوٹا پتھر زیادہ بچتا ہے، ویسے لوگ کو کہتے کیا؟ شیخی باس، بڑی بڑی باتیں کرنے والے. اس لیے اپنی زبان کو خاموش رکھ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں پر بھی بیٹھے اور ہر بڑے آدمی سے اپنی رشتہ داری جوڑتے. شیخی بعض لوگوں کی خاصیت رہتی، ہر بڑے آدمی سے اپنی رشتہ داری جوڑتے. ان کو بتانا رہتا نا میں وہ خاندان کا ہوں. ہر بڑے آدمی، کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑا آدمی انہیں معلوم ہے تم کو ہمارے چھے وہ، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا کون ہے. کوئی بڑا آدمی ہاں گھر جیسے ہمارے تعلقات ہیں، ہاں تو نہیں ہم ساتھ کیے، میرے کو پہچانتے ہو. یہ شیخی بعض لوگوں اور جن کے اندر تواضع عاجزی رہتی ہے نا، ان کے اندر شیخی بازی نہیں آتی. یہ بھی بہت بڑا مرض ہے، غیر شعوری طور پہ پنپتا یہ انسان کے اندر. غیر شعوری تکبر تو ہے سب کو نظر آتا، شیخی بازی کی جو باتیں ہیں نا وہ سمجھ میں نہیں آتی. بڑی بڑی باتیں جس کو کیا کہتے ابکارے دینا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.